اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج نہایت ہی دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو ضرور پڑھیں۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب دونوں عالم کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے اور آپ کے مبارک قدموں کی طرف دیکھتے جاتے، یہاں تک کہ محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میری تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کی عرض میں آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوبصورت عمل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوئے کہ گھر آ کر اپنی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میرے دینی بھائی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی شاندار دعوت کی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی حضور علیہ السلام کی اس طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جوش تاثر سے متاثر ہو کر کہا، بہت اچھا، جائیے آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی دعوت دیتے آئیے، انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دے دی، اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک کثیر جماعت کو ساتھ لے کر اپنی پیاری بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدنا خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں تشریف لے جا کر خدائے وند قدوس عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی اور یہ دعا مانگی، یا اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ محبوب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، لہٰذا ہے میرے رب، تو آج میری لاج رکھ لے، اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب سے انتظام فرما۔ اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا، اور بغیر کسی قید کے رزق عطا فرمانے والے خدائے واحد نے فوراً ان ہانڈیوں کو
جنت کے پاکیزہ اور لذیذ کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے تو خدائے عز و جل کی شان کے ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہیں ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیج دیا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئی اور یہ دعا مانگنے لگی، یا اللہ عز و جل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عرض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا اے خدائے عز و جل، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آج کا واقعہ اتنا ہی، اجازت دیجیے۔